بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایران میں گزشتہ کچھ عرصے میں، یعنی کچھ دن اس کو گزر چکے ہیں اس واقعے کو، اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بارے میں۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی حفاظت میں ایران ناکام کیوں ہوا۔ اس میں دو پہلو جو ہے وہ سب سے اہم ہیں، یعنی ہسٹری میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی ملک کا بادشاہ جو ہے وہ مار دیا جائے، یا دوسرے ملک میں ایک شاہی مہمان ہو، ایک حکومت کے پاس مہمان ہو اور وہ اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے۔ تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں، تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایران جو ہے اسماعیل ہانیہ کی حفاظت میں ناکام کیوں رہا۔ اس میں سب سے پہلے قابل غور بات یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بارے میں کوئی آفیشیل بیان جاری نہیں کیا، ان کے قاتل کی تفصیلات کو شیئر نہیں کیا گیا، ڈیٹیل نہیں بتائی گئی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ کیا سارائیاں تو بہت ساری سامنے آئی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز نے، صحافیوں نے، امریکی صحافیوں نے، برطانوی صحافیوں نے، عالمی میڈیا نے مختلف دعوے کیے، لیکن ایران کی جانب سے خاموشی رہی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایران کے سسٹم میں کوئی ایسی کمزوری ہے جس کو ایران عیاں کرنے سے گھبرا رہا ہے، پریشان ہے، اور وہ داخلی کمزوری ہی ہے۔ اور پھر اس کے ریئیکشن میں آپ دیکھیں کہ ایران نے جواب میں اسرائیل پر حملہ بھی نہیں کیا۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا۔ ہم 1980 میں جاتے ہیں، جب ایران میں مذہبی انقلاب آیا ہے خمینی صاحب کی قیادت میں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب خمینی صاحب کی قیادت میں انقلاب آیا ہے تو وہاں پر شاہ صاحب جو تھے، ان کے رضا شاہ پہلوی صاحب جو ایران کے صدر تھے، شاہ تھے، انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک آمریت تھی، شہنشاہیت تھی، اس کے خلاف تحریک چل رہی تھی جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ اس میں مذہبی، غیر مذہبی، لبرل، ہر قسم کے لوگ، سیکولر لوگ اکٹھے تھے اور مل کر جد و جہد کر رہے تھے۔ لیکن جب شاہ ایران وہاں سے بھاگ گئے اور انقلاب کامیاب ہو گیا، خمینی صاحب جو ہے فرانس سے واپس آ گئے، تو وہاں پر انہوں نے صرف مذہبی طبقات کو اولویت دی اور اس کو ایک مذہبی انقلاب قرار دیا، اسلامی انقلاب قرار دیا، اور جو ان کا ساتھ دینے والے لبرل، سیکولر لوگ تھے ان پر سختیاں شروع کر دی، کیونکہ ایران جو ہے وہ وہاں پر کوئی مذہبی پابندیاں نہیں تھی، ایک لبرل سوسائٹی تھی، خاص طور پہ جو شہروں کے لوگ تھے، تہران ہے یا اصفہان ہے یا اور اس طرح کے بڑے جو شہر ہیں، ان میں جو ہے لوگ لبرل اقدار کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، لیکن یہ کہ اس کے جو نتائج مرتب ہوئے یا ان کی حکمت عملی نے جو نتائج مرتب کیے اس پر ہم بات کریں گے۔ تو خمینی صاحب نے جو لبرل اور سیکولر قوتیں تھیں ان کے خلاف ایکشن لیا، انہوں نے جبری مذہبی قوانین کا نفاذ کیا، جبری مذہبی قوانین کے خلاف ریئیکشن نے جنم دیا، احتجاج ہوئے، انہوں نے لوگوں کو پکڑا، پھانسیاں دیں، فائرنگ کی لوگوں پر، اور بہت کچھ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس طرح یعنی انقلاب کے بعد ایک کشمکش نے جنم لیا ایرانی معاشرے میں، یعنی مذہبی اور سیکولر لوگ آمنے سامنے آ گئے۔ اب بظاہر تو آمنے جو سیکولر لوگ تھے وہ دب کر رہ گئے کیونکہ ان کی حکومت نہیں تھی، اور انہوں نے اس کو آئینی طور پر جو مذہبی عہدہ تھا، امام خمینی ولایت فقیہ کے عہدے پر ایرانی سپریم کمانڈر بن گئے، جو وہاں کے صدر سے بھی طاقتور تھا اور اس کی یعنی مین اتھارٹی سمجھا جاتا تھا، حتمی الٹیمیٹ اختیار ان کے پاس تھا، تو وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے تھے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے یا دوسرے کوئی جمہوری ملک ہوتے ہیں تو ان میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بغاوت کر کے، احتجاج کر کے، اس کے خلاف کوئی تحریک چلا کر وزیر اعظم کو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن جب آئینی طور پر بادشاہت کو تحفظ ہو
یا تھیوکریسی کو جیسے ایران میں ہوا کہ ایک مذہبی لیڈر کو آئینی تحفظ دے دیا گیا اس ادارے کو، تو وہ جس طرح کی بھی تحریک ان کے خلاف چلا لی جائے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران میں ایک کشمکش نے جنم لیا، یعنی وہاں پر دو طبقے پیدا ہو گئے، ایک سیکولر طبقہ جو سیکولر اقدار کا حامی تھا، اور ایک مذہبی طبقہ، اور مذہبی طبقہ بھی وہ جو جبری مذہبی قوانین کا نفاذ چاہتا تھا۔ انہوں نے حجاب کو لازم قرار دیا، اب اگر کوئی حجاب نہیں کرتی تھی خاتون اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تو اس طرح یہ معاملہ چلتا رہا۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، یہ بہت دفعہ مطلب ہے کہ وہاں پر کشمکش ہو چکی ہے وہاں پر۔ تو ان لوگوں نے جو شہروں میں جو لوگ تھے وہ زیادہ تر لبرل تھے، سیکولر تھے، اور لبرل اقدار کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے، وہ اس کلچر کے عادی ہو چکے تھے، اور جو مذہبی لوگوں کی طرف سے سخت پابندیاں عائد کی گئیں تو ان کے اندر ایک بغاوت پیدا ہو گئی۔ تو بغاوت جو ہے وہ پھر دوسری طاقتیں جو ہوتی ہیں، غیر ملکی طاقتیں، ان کو جو ہے مداخلت کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ اس کشمکش میں جو ایک اہم ترین واقعہ تھا وہ گزشتہ سال مہسا امینی کا قتل تھا۔ مہسا امینی ایک ایرانی کرد لڑکی تھی، 23 سالہ۔ وہ ٹک ٹاکر تھی، اس نے ایک ٹک ٹاک بنایا جس میں اس نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو ایرانی مذہبی پولیس نے جو وہاں مذہبی قوانین کے نفاذ کی ذمہ دار ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مذہبی قوانین کو چیک کرے کہ لوگ جو عورتیں ہیں وہ حجاب کی پابندی کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، یا اس طرح کے دیگر جو وہاں قوانین ہیں، تو مذہبی پولیس نے اس کو حراست میں لے لیا۔ وہ صرف 23 سالہ ایک صحت مند لڑکی تھی۔ 2 دن بعد پتہ چلا کہ مہسا امینی جو ہے وہ کوما میں چلی گئی۔ اب لوگوں کو یہی محسوس ہوا کہ یہ ان پر تشدد کیا گیا ہے، پھر وہ کوما میں چلی گئی، وینٹیلیٹر پر چلی گئی، 3 دن بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ایران کا جو لبرل اور سیکولر طبقہ تھا وہ ویسے ہی مذہبی لوگوں کے خلاف تھا۔ یہ کشمکش پہلے سے چلی آ رہی تھی، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اگر کبھی موقع ملا تو ہم ایران کی اندرونی کشمکش پر تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ مہسا امینی کا پولیس کی حراست میں قتل ایک، یعنی آپ سمجھے کہ پیٹرول پھیلا ہوا تھا اور اس پر انہوں نے ایک چنگاری کا کام کیا ہے اور پورے ملک میں آگ لگ گئی۔ سب سے پہلے کرد علاقوں میں جو کرد قوم ہے، جو مطلب ہے کہ بلوچوں کا قبیلہ سمجھا جاتا ہے یا ان کے ایک بھائی کی اولاد سمجھا جاتا ہے، انہوں نے جو ہے احتجاج شروع کیا کیونکہ وہ کرد لڑکی تھی۔ کرد علاقوں میں جو احتجاج جب بہت زیادہ پھیل گیا، اس کے بعد بلوچ علاقوں میں احتجاج پھیل گیا، جو ایرانی بلوچ ہیں انہوں نے احتجاج کیا، اس کے بعد فارسی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس احتجاج میں 2 چیزیں تھیں، ایک تو قوم پرستی تھی، دوسرا یہ تھا کہ سیکولر اور لبرل لوگ احتجاج میں شامل ہو گئے۔ لیکن اس ظلم کو کسی مذہبی بندے نے بھی پسند نہیں کیا، وہاں پر مذہبی لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، جو لبرل اور سیکولر اقدار کے حامی نہیں تھے، لیکن وہ اس ظلم پر خاموش نہیں رہے، جن کے اندر ضمیر تھا یا جو اس کو ناپسند کرتے تھے۔ تو ایران میں احتجاج پھیلتا چلا گیا۔ ایرانی صدر جو ابراہیم رئیسی تھے، جن کو ایرانی تاریخ کا سب سے کمزور ترین صدر قرار دیا گیا ہے، وہ ایران میں پہلے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز تھے، اور ایرانی تاریخ میں سب سے زیادہ پھانسیاں دینے والے چیف جسٹس کے طور پر وہ مشہور ہوئے، سخت گیر چیف جسٹس تھے۔ لیکن جب وہ صدر بنے، خامنہ ای کی جو ایران کے سپریم کمانڈر ہیں، ان کے مذہبی رہنما ہیں، ولایت فقیہ کے عہدے پر فائز ہیں، ان کے حمایت سے اور ان کی مداخلت سے وہ صدر بنے۔ حالانکہ وہ عوام میں اتنے پاپولر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ صدر بن گئے اور ان کے مخالفین کو دبایا گیا۔ لیکن وہ ایرانی عوام کو اس مہسا امینی کے واقعے کے بعد کنٹرول کرنے میں ناکام رہے۔ ایران میں 6 مہینے تک انٹرنیٹ معطل رہا، اور ایرانی ینگ جنریشن، خاص طور پہ یونیورسٹی کالجز میں سخت ترین احتجاج ہوا، فائرنگ کی گئی، لوگوں کو، خاص طور پہ نوجوان لڑکیوں کو، 15 سال، 16 سال، 18 سال، اس ینگ ایج کی لڑکیوں کو اٹھایا گیا، اور وہ پھر بعد میں ان کی لاشیں ملی۔ تو تقریباً 600 لوگ مارے گئے،
6 مہینے تک یہ تحریک چلتی رہی، 3-4 لوگوں کو سرکاری طور پہ آفیشیل پھانسی بھی دی گئی، لیکن احتجاج نہیں رکا۔ جہاں بھی کوئی کونا کھدرا، کوئی سڑک خالی ملتی تھی، لوگ ادھر احتجاج شروع کر دیتے تھے، اور وہ احتجاج بہت ہی شدید قسم کا تھا۔ یعنی ایرانی خواتین نے اپنے بال کاٹ دیے، روڈ پر آتی تھیں ہزاروں لوگوں کے سامنے، وہ لمبے بال جو خواتین کے ہوتے ہیں وہ اس کو کاٹ دیتی تھی۔ پھر ایک خاتون نے، اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی احتجاج میں، 16 سال کی بیٹی تھی، اس نے جا کے اپنی بیٹی کی قبر پر اپنے بال کاٹے۔ اسی طرح ایک خاتون کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کی بیٹی نے جا کے اپنی ماں کی قبر پر اپنے بال کاٹے۔ پھر انہوں نے حجاب کے خلاف جو ہے نا بہت زیادہ احتجاج کیا، حتیٰ کہ انہوں نے اسلام کے خلاف بھی نعرے بازی کی۔ وہ یعنی دوپٹوں کو آگ لگائی گئی، حجاب کو آگ لگائی گئی، تو حالات بگڑتے چلے گئے۔ یعنی ایرانی اسٹیبلشمنٹ اور ایرانی حکومت اور ایرانی عوام میں فاصلے بڑھتے چلے گئے۔ ان فاصلوں کا اس طرح ایرانی قوم اندرونی طور پر ڈیوائیڈ ہو گئی، منقسم ہو گئی، آپس میں تفریق پیدا ہو گئی، اور اس میں تفریق تو وہ اسلامی انقلاب کے بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن اتنی شدید جو تھی، جو اختلاف تھا، افتراق تھا، اور آپس میں ان کا جو نفرت تھی اتنی کبھی نہیں تھی، اس لیول پر پہنچ گئی۔ آخر آیت اللہ خامنئی ان کو مداخلت کرنا پڑی۔ خود آیت اللہ خامنئی کا یہ حال تھا کہ ان کی ایک بہن فرانس میں بیٹھی ہیں، اور وہ آیت اللہ خامنئی 80+ ہیں، ان کی بہن بھی تقریباً 65 یا اس ایج میں ہیں۔ انہوں نے سخت ترین بیان دیا آیت اللہ خامنئی کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ جب سے میرے بھائی اقتدار میں آئے ہیں، اس ملک نے سکون کا سانس نہیں لیا۔ اور اس احتجاج میں آیت اللہ خامنئی کی جو بہن ہے، وہ جنہوں نے بیان دیا تھا، یعنی ان کی بیٹی، یعنی آیت اللہ خامنئی کی بھانجی، وہ بھی احتجاج میں شریک تھی۔ انہوں نے یعنی ایرانی حکومت نے ان کو بھی بند کر دیا۔ معلوم نہیں کہ وہ ابھی رہا ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، لیکن تقریباً 40,000 لوگ گرفتار ہوئے۔ آیت اللہ خامنئی نے اس کے بعد مداخلت کی اور حکم دیا کہ یہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور ان کو غیر مشروط معافی دے دی جائے، ان پہ مقدمات واپس لے لیے جائیں۔ اس کے بعد احتجاج کا سلسلہ تھما، اور مذہبی جو پولیس تھی اس کو سڑکوں پر، بازاروں میں جانے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ جو ایرانی خواتین تھی وہ ان کو دیکھ کر بھڑک جاتی تھی اور ان کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ جاتی تھی اور احتجاج کرنے لگ جاتی تھی، اور وہ اس میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ایسی ویڈیوز سامنے آئیں کہ اگر کوئی گاڑی ہے پولیس کی یا آرمی کی، اس کے سامنے لڑکی آ کے لیٹ جاتی تھی، وہ اگر اوپر بھی چڑھا دیتے تھے تو وہ ہٹتی نہیں تھی، اپنی جان دے دیتی تھی۔ تو اس طرح کی شدید کشمکش تھی۔ یعنی ایرانی جو مذہبی اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ایرانی عوام شدید نفرت کرتے ہیں۔ اس نفرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ ذہنی طور پر اسرائیل کے قریب ہو گئے۔ اپنے لوگ جب آپ کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو پھر آپ دشمن سے بھی پناہ لیتے ہیں اور دشمن سے بھی مدد لیتے ہیں۔ یہ نفسیات کی بات ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ اسرائیل کے فیور میں چلے گئے، اور ایران کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو گیا جو موساد کے لیے کام کرنے لگ گیا اور ان کے لیے جاسوسی کرنے لگا، جس کی وجہ سے ایران نے اپنے بہت سارے ایٹمی سائنسدان کھو دیے، ایران کے بہت سارے ایٹمی سائنسدان مارے گئے، اور یہ ایران کی جو ہے ایران کے صدر جو ہیں ان کی پراسرار جو ہے شہادت ہے، وہ قتل کر دیے گئے۔ پھر اسماعیل ہانیہ قتل کر دیے گئے، اور ایران کا اس کی تفصیل بتانے سے گریز یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران کے اندر سے عناصر ملے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایران نے بعد میں اپنے انٹیلیجنس افسران کو اور بعض دیگر اعلیٰ عہدیداران کو بھی گرفتار کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی سوسائٹی میں کشمکش شدید ہو چکی ہے، اور ایران کی سڑکوں پر اسرائیل کے حق میں مظاہرے کیے گئے۔ اس میں انہوں نے بینر لگا رکھے تھے، اس سے یہ یعنی کچھ سالوں کی پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ فری فلسطین فرام حماس، کہ حماس جو ہے اس کو ہٹایا جائے فلسطین سے۔ یہ وہاں پر یہ جو ملیٹنٹ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو جہادی گروپ ہیں، ان کے وہ خلاف تھے، اور یعنی اسرائیل کے خلاف بھی وہ جاسوسی کرتے تھے، اور فلسطینی جہادی گروپوں کے خلاف، ایران کے خلاف بھی جاسوسی کرتے تھے اسرائیل کے حق میں، اور فلسطینی جو گروپ تھے
جہادی ان کے خلاف بھی جاسوسی کرتے تھے، انہوں نے اپنے ایٹمی سائنسدان مروا دیے. اور اس طرح جیسے ابراہیم رئیسی کے بارے میں سوال اٹھا کہ وہ ایک 1960 کے ہیلی کاپٹر پر ان کو کس نے سوار کرایا. یعنی آپ غور کریں کہ یہ کمپیوٹر ایج ہے اور 40 اور یہ یعنی تقریباً 65 سالہ پرانے جہاز پر وہ سفر کر رہے تھے، اور 65 سال پہلے ٹیکنالوجی کی کیا حالت تھی، اب کیا حالت ہے. 3 جنریشنز گزر چکی ہیں اور کمپیوٹر میں تقریباً اتنی بڑی مطلب ایک تبدیلی آ چکی ہے ٹیکنالوجی میں کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ پچھلے 30 سال میں جو دنیا میں تبدیلی آئی ہے وہ پچھلے 10,000 سال میں نہیں آئی. یعنی پچھلے 10,000 سال کو ہٹا دیا جائے ان کی ساری ترقی کو، یہ 30 سال جو ہیں دنیا کے، یہ اس 10,000 سال کی ترقی پر بھاری ہیں، اس کے ارتقاء پر بھاری ہیں، ٹیکنالوجی پر بھاری ہیں. دنیا نے اتنی تیزی سے ترقی کبھی نہیں کی تھی. تو ایک ریزن تو یہ تھا کہ ایران اپنے شہری عوام جو ہے، جو لبرل اور سیکولر، اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، بہت بڑے اثر و رسوخ میں ہیں، وہ بہت بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے. اس میں کسی کی فیور نہیں لیتا ہوں کہ کون ان میں سچا ہے یا کون جھوٹا ہے. اس میں صرف میری طرف سے تو یہ ہے کہ ایرانی قوم کو مفاہمت کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، اور مفاہمت جو ہے وہ اہل اقتدار کی طرف سے شروع ہوتی ہے، اور جو اقتدار میں لوگ ہیں وہ اپنے عوام پر جبر بند کر دیں، وہ جبری قوانین کا نفاذ نہ کریں، اس طرح کی زیادتیوں کے مرتکب نہ ہوں کہ لوگ خدا نخواستہ وہ اسلام کے ہی مخالف ہو جائیں اور غدار بن جائیں، دوسرے ملکوں کو فیور دینے لگ جائیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ ایران کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو خوشی سے، اور ان کو کوئی خاص لالچ بھی نہ ہو تو وہ ایرانی حکومت کو، ایرانی اسٹیبلشمنٹ کو، مذہبی بادشاہت کو، تھیوکریسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. دوسرا جو ایک سبب تو یہ تھا جو زیادہ ڈیٹیل میں نے بتایا. دوسری وجہ یہ تھی کہ ایران ٹیکنالوجی کے سفر میں پیچھے رہ گیا تھا. ایرانی انقلاب کے بعد ایران نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا، دنیا سے آئسولیشن کا راستہ اختیار کیا. امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگائی. یہ ایسی دنیا ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کر زندہ نہیں رہ سکتے، آپ کو دنیا کے ساتھ کچھ نہ کچھ مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ سائنس ٹیکنالوجی کی دوڑ میں مسلمان دنیا سے 300 سال پیچھے رہ گئے ہیں. تو بدقسمتی سے مسلمانوں نے سائنس ٹیکنالوجی ان چیزوں پر بھی کوئی توجہ نہیں دی ہے. تو ٹیکنالوجی کا گیپ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنا کہ ایران اپنے مہمان کی حفاظت میں ناکام رہا، اور دارالحکومت کے اندر کسی اہم شخصیت کا مارا جانا یہ ظاہر کرتا ہے. اس میں ایک میسیج بھی ہے ایران کے لیے کہ ہم آیت اللہ خامنائی بھی ہمارے نشانے پر ہے، ایران کا صدر بھی، اس کے پارلیمنٹرین بھی، ان کے کی پوسٹوں پر لوگ بھی، اور ایران کے اندر اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو کشمکش کا باعث ہیں جن کو ٹھیک ہونا چاہیے. تو آج میں صرف اس پر بات کرنا چاہتا تھا. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو میں کچھ انفارمیشن ملی ہوگی. ایک یہ نیا نقطہ نظر تھا، میں نے اس حوالے سے نہیں دیکھا کہ کسی نے تجزیہ پیش کیا ہو کہ ایران اسماعیل ہانیہ کی حفاظت میں ناکام کیوں رہا. تو اس پر میں نے اپنا نقطہ نظر ایک تاریخی بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.